ستار خان صاحب سر بہت شکریہ، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ کیا کہیں گے نواز شریف کی واپسی کے بعد چوتھی بار وزیر اعظم، کوئی راستہ صاف ہوتا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کے وزیر اعظم بننے میں؟ یہ انہوں نے بات کی قسمت کا دھنی۔ ہاں تو 2018 میں جب الیکشن ہو رہا تھا نا، تو میری اس بات کو اسلام آباد میں کوٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت میں وہاں ایک چینل کا بیورو چیف تھا، ٹی وی چینل کا۔ تو میں نے کہا کہ قسمتوں کا ٹکراؤ ہے۔ نواز شریف بھی قسمت کا دھنی ہے، عمران خان بھی قسمت کا دھنی ہے، نہ کہ یہ دو قسمتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اب کس کی قسمت زیادہ ہے جو جیتے گا؟ دونوں لکی ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ اگر چند ایک فیم کی بات میں کر رہا ہوں کہ فیم میں بیٹھے ہوئے لوگ، تو یہ دونوں لکی ہیں، عمران خان بھی اور نواز شریف بھی۔ اب اگین ایک خاص اور موڑ پہ جا کے نا ان قسمتوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ویسے نواز شریف جب آیا ہے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے نا، میں اس کو امتحان کہتا ہوں، اس کا جو واپس آنا ہے نا، وہ اس سے پہلے اس طرح سے اسے واپسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جب بھی آتا تھا نا، لوگ اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس مرتبہ ڈاما ڈول پوزیشن دیکھی کہ اس کے ساتھ واقعی لوگ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نواز شریف کی واپسی میں خود نواز شریف کے ذہن میں بھی ضرور تھا کہ لوگ ہوں گے نہیں ہوں گے، کٹھے کرنا پڑے گا، کٹھے کرنے پڑے ان کو۔ اگر یہ سمپل یہ نواز شریف یہ کرتا، جنت کے ٹکٹس بانٹے یہ بھی ایک کہانی، یہ بھی ایک کہانی چلی ہے، یہ سائٹ پہ کہانی پی ٹی آئی نے چلائی ہے۔ اس کا ایسا جو مین پروسیڈنگ تھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا ہاں، یہ پی ٹی آئی اس معاملے میں تیز کو لے کے جگہ رگڑا لگا ہے۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ اس معاملے میں ایکسپرٹ ہو چکی ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے کسی اور جگہ بٹھا سکتے ہیں اور لوگ مان جائیں گے کہ میں یہاں نہیں بیٹھا تھا، آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھا تھا، میں کہیں اور بیٹھا تھا۔ یہ ان کا کمال ہے، یہ کمال ہے ان کا۔ اب اس کو چاہیے تھا نواز شریف کو اصولی طور پر یہ آتا اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتا۔ یار دیکھو، میرے بارے میں یہ ہے نا، میں بھاگ کے گیا تھا، بگوڑا تھا، میں آ گیا ہوں قانون کے حوالے، اندر ہو جاتا، جیل ہو جاتی، جیل سے لڑتا، اپنا کیس بھی جیل میں بیٹھ کے لڑا جا سکتا ہے۔ لیکن سر وہ اسی بات کی تو گارنٹی لے کر آئے تھے کہ انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا۔ یار یہی لیڈر نے دلیری دکھانی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے مقام آ جاتے ہیں، ایسے مواقع آ جاتے ہیں جہاں اس نے دلیری دکھانی ہوتی ہے۔ بھئی آپ دلیری دکھائیں، کیا ہوگا؟ جیل میں کیا مار دیا جائے گا؟ نہیں۔ جیل میں کیا لاتیں سکڑ جائیں گی؟ نہیں۔ جیل میں کیا بال جھڑ جائیں گے؟ نہیں۔ پہلے بھی تو جیل میں رہے ہیں۔ آپ جیل میں رہیں، اور اس کا کیا ہونا تھا؟ بچنا کس چیز سے نواز شریف؟ ایک تو جس طریقے سے انہوں نے بندے اکٹھے کرنے کیے، اس طرح سے ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، خود ہی سمپتی بن جاتی۔ آپ جو رہتے لوگوں میں ویو آ سکتی تھی کہ دیکھو وہ آیا، اس نے استقبال نہیں کروایا، وہ آیا سیدھا اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بہتر، ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں سر، اب تو کیسز ختم ہو گئے، اب تو ان کی جو جائیداد ضبط تھی وہ ختم ہو گئی، وہ انہوں نے ریلیز کرنے کا آرڈر دے دیا۔ یہ چیزیں ایک تو پہلے یہ ذہن میں رکھ لو کہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا یہی ہے، ایک وقت میں جب سزا دی جاتی ہے تو وہ میرٹ پہ نہیں ہوتی، جب سزا سے چھٹکارا دیا جاتا ہے وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہوتا۔ قانون اپنا راستہ نہیں بناتا ہے، قانون طاقتور کے ساتھ ہے۔ جب ڈس کوالیفائی ہوا تھا، سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، میرٹ پہ فیصلہ نہیں تھا، معاملہ تھا جو پناما کا تھا۔ پناما میں کیا چیز تھا کہ ان کے فلیٹس ہیں لندن میں، 4 فلیٹس ہیں، فیصلہ تو اس پہ آنا چاہیے تھا، یہ بیچ میں اقامہ آ گیا۔ اب دیکھو اس کے ساتھ ہوا، جس کے بعد اس کا بیانیہ کیوں چلا، اسی وجہ سے اس کا بیانیہ چلا کہ مجھے کیوں نکالا، کہ بھی فیصلہ آنا تھا پناما پہ، فیصلہ آ گیا اقامہ پہ، اس کو موقع مل گیا نواز شریف کو۔ اگر یہ قانون اس کو موقع نہ دیتے اس کا بیانیہ نہیں چل سکتا، سیاسی شہید نہ بنتے پھر۔ لیکن یہی کرتی ہے۔ اب عمران خان کے ساتھ جو مہربانیاں 2018 سے پہلے ہو رہی تھی، 2018 کو، پھر 2018 کے بعد 2022 تک جو مہربانیاں ہو رہی، اب وہ مہربانیاں نہیں ہو رہی۔ دیکھو نا، عجیب سے وہ جو لانے والے ہوتے ہیں نا، جس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لو یا فوج کہہ لو، وہ لاتی بڑے پیار سے ہے، گود میں اٹھا کے، فیڈر پلا کے، بچوں کی طرح، جیسے ہم اپنے بچوں کو نہیں کرتے کہ اسکول چھوڑ کے جانے، وہ اس طرح کرتی ہے۔ جب نکالتی ہے تو وہ ٹھڈا مار کے نکالتی ہے، بڑے بے آبرو ہو کرتے رہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو، لانے والے اسٹیبلشمنٹ فوج ہوتی ہے، نکالنے والی بھی اسٹیبلشمنٹ فوج ہوتی ہے۔ وہ نواز شریف کی بات دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی بات۔ پھر ہمیں بھی ووٹ ڈالنے کی زحمت ہی کرتے ہیں ویسے۔ نہیں، ووٹ دیکھو، وہ چکر کیا ہوتا ہے، وہ ایک پوری ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ووٹ ہے ہی نہیں تو آپ نے سارے ووٹ ڈال دیے، کیلکولیشن ہوتی ہے، وہ بڑے طریقے سے کرتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے۔ اگر ہمیں آ جائے تو 4 بندے تھے لوری، میں جتوا دیں، مجھے وہ طریقہ ہی نہیں آتا۔ وہ کرتے کیا ہے، وہ فارمولا ہوتا ہے، ووٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو لا رہے ہیں نا، آپ کے پاس ووٹ ہونا ضروری ہے، پھر وہ لاتے ہیں۔ اور سر پھر دوسری چیز یہ ہے نا کہ
80-20 کے مارجن تو مینیج ہو جاتا ہے, اب مارجن ہی اتنا بڑا ہو وہ تو اگلوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے نا. کتنا کا کون سا مارجن پاسبل ہے, کیا کہا آپ نے؟ سر میرا کہنے کا مطلب ہے جس طرح آپ نے کہا ووٹ ہونا ضروری ہے, 80-20 کا قریب مارجن ہو وہ مینیج ہونا ایزی ہوتا ہے. 18-20 کہہ رہے ہو یا 80-20 کہہ رہے ہو؟ سوری 80-20 کہہ رہا ہوں سر. نہیں 80-20 کا دیکھو ایک ہوتا ہے اس وقت عمران خان کا ووٹ جو ہے نا, اپنا ووٹ 2018 میں پتہ نہیں کہاں سے مستعار یا ادھار لیا گئے تھے یا وہ اب تو نیا ووٹر جتنا بنا ہے. نہیں وہ جو لوٹے آئے تھے 2018 میں, جی جی بالکل اپنے ساتھ ووٹ لے کے آئے تھے, جی اب وہی لوٹے عمران خان کو چھوڑ کے کہیں آئی اور پی پی میں چلے گئے ہیں. اب لوٹوں کا جو ہے نا, جب عمران خان کی طرف لوٹے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کمال ہے, یہ تو وکٹیں گر رہی ہیں. جب وہی لوٹے عمران خان کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو عمران خان کہتا ہے یہ لوٹے ہیں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. مطلب مجھے لوٹے ایکسیپٹیبل ہیں اگر میری طرف آئیں, اور اگر مجھے چھوڑ کے جائیں تو پھر میں لوٹا کہنا شروع کر دیتا ہوں. یہ بڑی عجیب سی فلسفی ہے, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. ووٹ بینک عمران کا آج جو اپنا ہے اس سے پہلے نہیں تھا. آج اس کا اپنا ووٹ, آرگینک ووٹ بینک جسے اس کا اپنا ووٹ آج جو ہے نا وہ 2018 میں نہیں تھا.